بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ فلسطین ریاست تنازع کے چکر سے نکلنے کا بنیادی راستہ آزاد ریاست کا قیام ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے G20 سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ نے وہاں کے لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے اور جنگ بندی کو فروغ دینا اور لڑائی کو جلد ختم کرنا لازمی ہے تاکہ خطے میں انسانی بحران کو کم کرنے اور جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے لیے مدد فراہم کی جا سکے۔ سعودی وزیر خارجہ سے امریکی ہم منصب کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات برازیل کے شہر جینرو میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن الداود نے بھی شرکت کی۔ روس نے ایٹمی حملے سے بچنے کی تیاری کر لی۔ روس نے ایٹمی حملے کے بعد جوہری تابکاری سے محفوظ رکھنے والی موبائل بم پناہ گاہوں کی تیاری کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایٹم بم کی تابکاریوں سے بچانے والی موبائل بم پناہ گاہوں کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے، جو جوہری ہتھیاروں سے پیدا ہونے والی لہروں اور تابکاری سمیت متعدد خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسرائیلی صدر کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت سے انکار سے متعلق ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان سامنے آ گیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی صدر کو ترکیہ کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت سے انکار کیا گیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی صدر کو آذربائیجان میں منعقدہ کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ترکیہ کے صدر نے برازیل میں G20 سمٹ کے دوران صحافیوں کو بتایا، ہم نے اسرائیلی صدر کو کوپ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ہم نے متبادل راستے اور دیگر آپشن تجویز کیے تھے۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ٹرک لوٹے جانے کا انکشاف۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے تقریباً 100 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے دو امدادی اداروں نے بتایا کہ 16 نومبر کو فلسطینیوں کے لیے خوراک لے جانے والے تقریباً 100 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کے بعد پرتشدد طریقے سے لوٹ لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 109 ٹرکوں میں سے 98 پر حملہ کیا گیا اور کچھ ٹرانسپورٹرز اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا۔ UN اداروں کے مطابق غزہ میں 13 ماہ کی اس جنگ کے دوران انسانی امداد کے نقصانات میں یہ سب سے بدترین واقعہ ہے، جہاں غذائی قلت مزید بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کا لبنان پر فاسفورس بموں سے حملہ، جوابی حملے میں صہیونی فوجی مارا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے لبنان میں فاسفورس بموں سے حملہ کیا، جس میں کئی شہری شہید ہو گئے، جبکہ جوابی حملے میں ایک صہیونی فوجی بھی مارا گیا۔ عرب میڈیا نے لبنان کے سرکاری خبرساں ایجنسی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور جنوبی لبنان کے شہر سور کو نشانہ بنایا اور مجدال زون اور القلیہ پر فاسفورس بم برسائے۔ روسی حملے کا خطرہ، یوکرین میں امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک کے سفارت خانے بند۔ یوکرین کے امریکی میزائلوں کے استعمال کے بعد روس کی جانب سے جوابی حملے کا خطرہ ہے، اور اسی کے پیش نظر امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک نے کیف میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائل حملوں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیف میں روس کے فضائی حملوں کا انتباہ جاری کر دیا گیا۔
کیف میں امریکہ، یونان، اٹلی اور اسپین کے سفارتخانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی سفارتخانے نے روس کی جانب سے میزائل حملے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ تازہ اسرائیلی حملے، لبنان میں 28 جبکہ غزہ میں 50 فلسطینی شہید۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ جنوبی لبنان میں گھروں پر ہونے والے ان حملوں میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28 لبنانی شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں البیضا قصبے اور نباتیہ کے گاؤں کفر شعبہ میں پیش قدمی کی کوشش کی، جبکہ جنوبی لبنان میں UN امن مشن کی عمارت پر راکٹ حملہ کیا گیا، جس میں اقوام متحدہ امن مشن کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ الزرار اور الخالد کے بعد پاکستان نے 3rd جنریشن کا جدید ترین ٹینک متعارف کروا دیا۔ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی جانب سے کراچی میں جاری دفاعی مصنوعات کی عالمی نمائش آئیڈیاز میں 3rd جنریشن کے جدید ترین ٹینک حیدر کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی انجینئر انزا عقیل کے مطابق جدید ترین ٹینک حیدر دور حاضر کی جنگی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کی غزہ سے ایک اسرائیلی مغوی کو لانے پر $50 لاکھ دینے کی پیشکش۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی غزہ سے مغویوں کو لائے گا، اسے ایک مغوی کے بدلے $50 لاکھ دیا جائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز غزہ کے ایک علاقے کا دورہ کیا اور وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے پاس ایک مغوی لائے گا، اسے $50 لاکھ دیے جائیں گے، جبکہ اسے اپنے خاندان سمیت یہاں غزہ سے نکالنے کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور، رہائی کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI عمران خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی PTI عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ بانی PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر، FIA اسپیشل پروسیکیوٹر عمیر امجد ملک اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ طویل سماعت کے بعد عدالت نے عمران خان کی $10 لاکھ مچلکے کی عوض ضمانت منظور کی۔ 24 نومبر احتجاج، PTI کی پنجاب میں 10 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی قائم۔ ذرائع کے مطابق PTI نے پنجاب کے رہنماؤں کے فنڈز نہ دینے پر پلان بھی مرتب کر لیا۔ پنجاب سے فنڈ اکٹھا کرنے کے بجائے ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف اوورسیز سے فنڈ ریزنگ کے لیے ویب سائٹ تشکیل دی گئی ہے۔ پنجاب کے ہر حلقے سے کارکنان کی ٹرانسپورٹ، رہائش اور کھانے کی ذمہ داری ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کی ہوگی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی صورت میں پلان B کے طور پر موٹر سائیکلوں کا انتظام کیا جائے گا۔ برطانیہ میں شدید برفباری سے نظام زندگی متاثر۔ برطانیہ بھر میں شدید برفباری سے معمولات زندگی متاثر، اسکول بند جبکہ ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں مزید برفباری کی پیشگوئی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کر دیا۔ شدید برفباری کے باعث 200 سے زائد اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں مسافروں کو ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جرمنی نے چین اور ایران کو پابندیوں کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین نے روس کی حمایت جاری رکھی تو پابندیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چین یوکرین تنازع میں روس کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف بھی مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے مسلسل روس کو یوکرین پر حملوں کے لیے ڈرون فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چین نے جرمن وزیر خارجہ کے روس کی فوجی امداد کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ پاکستان چین افواج کی مشترکہ مشق واریئر 8 کا آغاز۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستانی آرمی اور چینی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مشترکہ مشق واریر 8 کی افتتاحی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد کی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ 3 ہفتے طویل مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کی جا رہی ہے اور یہ سالانہ بنیادوں پر ہونے والی باہمی مشقوں کی 8ویں مشق ہے۔ بڑھتی ہوئی آفات دنیا کی ہر معیشت کو تباہ کر دے گی، انطونیو گوتریس نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ زمین کا موسم ایک انتہائی نہج پر ہے۔ جب تک ہم عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود نہیں کر دیتے، بڑھتی ہوئی آفات دنیا کی ہر معیشت کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔ برطانوی کسانوں نے لندن میں ٹریکٹر ٹیکس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہزاروں کسان ٹریکٹر لے کر شہروں میں نکل آئے۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ اسکوائر کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ ٹیکس بڑھانے سے غذائی اجناس کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ برطانوی اپوزیشن نے بھی ٹریکٹر پر ٹیکس کی مخالفت کر دی۔ جو بائیڈن یوکرین کو انسانوں کے خلاف استعمال ہونے والے خطرناک ہتھیاروں کی فراہمی پر آمادہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو انسانوں کے خلاف استعمال ہونے والی بارودی سرنگیں فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ یہ بات ایک امریکی ذمہ دار نے برطانوی میڈیا کو بتائی۔ نام ظاہر کیے بغیر ایک ذمہ دار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یوکرین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان سرنگوں کو گنجان آباد علاقوں میں استعمال نہیں کرے گا۔ پاکستان کی IT برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان کی IT برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IT برآمدات میں 34% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی IT برآمدات رواں مالی سال 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی IT برآمدات اکتوبر میں 33 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ برآمدات میں اضافے کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں کے عالمی کلائنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ترقی پذیر ممالک کے لیے 4 ارب ڈالر امداد کا اعلان کر دیا۔ امداد عالمی بینک کی تنظیم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کو دی جائے گی۔ برازیل کے دارالحکومت ریو ڈی جینیرو میں G20 ممالک کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے دوسرے روز پائیدار ترقی اور گرین توانائی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی نے پاکستانی طلبہ پر عائد کردہ پابندی ختم کر دی۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر سائمہ حق کے مطابق پاکستانی طلبہ کو اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت ہوگی۔ بنگلہ دیشی طلبہ کو بھی پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ پر عائد کردہ پابندی ختم کرنے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے باعث بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔